بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 26 کرتے ہیں. آج سے ہم لوگ سوشل ورک کی فیلڈس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. سوشل ورک کی کون کون سی فیلڈز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی فیلڈ ہوتی ہے میڈیکل سوشل ورک کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ میڈیکل کے شعبے میں جو سوشل ورک کیا جاتا ہے, جو بھی سماجی کام کیا جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہاں پہ ڈیفینیشن ہے. میڈیکل سوشل ورک کو ہم لوگ ہاسپٹل سوشل ورک بھی کہتے ہیں. اس پروسیس میں جنرلی ہوتا کیا ہے کہ جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں نا, وہ پہلے پیشنٹ کے بارے میں سارا اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی جو بیماریاں ہیں, جو بھی اس کی جو ڈس ایبلٹیز ہے, النس ہے, اس میں انوائرمنٹ کا عمل دخل تو نہیں ہے, اس کی سوشل سچویشن کا عمل دخل تو نہیں ہے. اس بیسس پہ جو ہے نا, یعنی کہ انوائرمنٹ کی اور سوشل سچویشن کی بیسس پہ اس کی جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں یا النس ہوتی ہے, اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے نا ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میڈیکل سوشل ورک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف جو سپورٹڈ بائی آرگنائزڈ سورسز ان میکنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ مور افیکٹو. یعنی کہ مختلف جو سورسز ہوتے ہیں, مختلف دوسری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, مختلف اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ میڈیکل سوشل ورک کو سپورٹ کرتی ہیں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکے. یہ میڈیکل سوشل ورک اصل میں میتھڈ ہوتا ہے اور یہ سینٹر کرتا ہے 1-on-1 ریلیشن شپ پہ. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے, آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. میڈیکل سوشل ورک 1-to-1 ریلیشن شپ پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ایک پیشنٹ کو وہ لیں گے, اس کی اسٹڈی کریں گے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کریں گے, اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشنز چیک کریں گے, اس کی سوسائٹی کے ساتھ کیسا بہیو کرتی ہے, وہ سارا کچھ دیکھیں گے. یہ ایک پرائمری ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ انڈیویجول کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں فنکشن کر سکے. پرائمری فنکشن جو ہوتا ہے ہاسپٹل سوشل ورک کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو اور نرسز کو اویئرنیس دیتے ہیں, ان کو ٹیچ کرتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کے پیچھے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں یا سوشل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. اور یہ ایک برج کی طرح کام کرتا ہے بٹوین دا ہاسپٹل اینڈ دا سوشل انوائرمنٹ اور کمیونٹی ریسورسز آف دا پیشنٹ. یعنی کہ پیشنٹ کے درمیان, پیشنٹ کے انوائرمنٹ کے درمیان ایز اے برج جو ہے وہ سوشل ورک کام کرتا ہے کہ اسیس کرتا ہے کہ اس کی جو کمیونٹی ریسورسز ہیں, اس کا جو انوائرمنٹ ہے, جو ہاسپٹل ہے, وہ سارے اس پیشنٹ کے مائنڈ پہ کیا اثرات ڈال رہے ہیں, کیا وہ اس پہ پازیٹیو امپیکٹ کر رہے ہیں, نیگیٹو امپیکٹ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا جو ہے وہ میڈیکل سوشل ورک والے یہ کام کرتے ہیں. جو میڈیکل سوشل ورکر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بتایا کہ میڈیکل سوشل ورکر از اے سوشل ورکر میڈیکل سیٹنگ میں کام کرتا ہے, یا ہاسپٹل میں وہ کام کرے گا, یا کلینک کے اندر کام کرے گا, یا جو مختلف کمیونٹی ہیلتھ ایجنسیز ہوتی ہیں, ڈسپینسریز ہوتی ہیں, ان میں جو ہے وہ کام کرے گا. اور جب یہ سارے کام کر لیتے ہیں, جب ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی ایک لانگ ٹرم کے لیے پیشنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں دوبارہ اسٹریس میں نہ چلا جائے, کہیں دوبارہ سے وہ وہی النس کا شکار نہ ہو جائے جیسے وہ پہلے تھا. میڈیکل سوشل ورکرز کو سوشل ورکرز ہی کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں. میڈیکل سوشل ورکر کو کیس مینیجر بھی کہا جاتا ہے اور کیئر مینیجر بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگ یاد کر لیں, یہ لائن یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ میڈیکل سوشل ورک کو کیس مینیجر بھی کہتے ہیں اور کیئر مینیجر بھی کہتے ہیں. جو ہاسپٹل سوشل ورکر ہوتے ہیں, ان کا ڈائریکٹ رول کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پیشنٹس کا, پیشنٹ کے جو بھی سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں, سوشل پرابلمس ہوتے ہیں, نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں, ان کو وہ سالو کرتے ہیں. جو کہ ایسے, یا کبھی کبھار وہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی بیماریوں کی وجہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر جو بیماری پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے اس کی سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا, یا اس النس کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر جو سائیکالوجی کے اوپر, جو اس کی نفسیات کے اوپر برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کاز اور افیکٹ, ان دونوں کو ریکگنائز کر کے اور اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے. اور دوسرے جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے, ایک بیریئرز ہوتے ہیں کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ, تو اس کو بھی جو ہے نا وہ پیشنٹ کے اندر بیریئرز کو جو ہے وہ جو اس کو کوآپریٹ کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں, ان بیریئرز کو بھی جو ہے وہ ختم کرتا ہے. میڈیکل سوشل ورک جو ہاسپٹلس میں ہوتا ہے, وہ ان کا کام مینلی اس بات کو وہ یقینی بناتے ہیں کہ پیشنٹس کی اپنی صحت تو ٹھیک ہو ہی ہو, لیکن اس کے گھر کے حالات بھی جو ٹھیک ہونے چاہیے, تاکہ جب پیشنٹ جو ہے وہ دوبارہ گھر جائے تو وہ وہاں پہ فریش فیل کرے. یہ نہ ہو کہ وہ پہلی پرانی والی ٹینشن اور وہ پرانے والے مسئلے. اب میڈیکل سوشل ورک کی جو ٹارگٹ گروپ اور کلائنٹیل کیا ہوتا ہے, یعنی کہ کن لوگوں پہ جو ہے میڈیکل سوشل ورک کام کرتے ہیں. ایسے پیشنٹس یا ایسی فیملیز, ہاسپٹلس کا پہلے وہ دورہ کرتے ہیں نا میڈیکل سوشل ورکر, وہاں پہ جو مختلف ہاسپٹلس میں یا کلینکس میں جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں یا ایسی فیملیز جو ہوتی ہیں جو خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جن کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جذباتی کوئی ان کی مدد کرے تاکہ وہ ان کی سوشل پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کرنے میں مدد کرے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے,
جو ان کی بیماریوں کی وجہ سے یا ان کی پریشانیوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی معذوری کی وجہ سے وہ جو ایک ایموشنل پرابلمس ہوتی ہیں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیکل سوشل ورک جو ہے وہ کام کرتے ہیں. دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو سائیکیٹرک جو ہے نا وہ سائیکیٹرک مطلب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دماغی ان لوگوں کا بیچاروں کا توازن پہ جو ہے نا دماغ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریس کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ کچھ دماغی بیماریاں ہوتی ہیں نا, تو ان لوگوں کو ایسے کچھ پرابلمس ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کو وہ ایسی سروسز دے. ٹھیک ہے, ان کو ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کمیونٹی میں کچھ ایسے میڈیکل ٹیمز آئیں جو ان کے سائیکیٹرک پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کریں. تو وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں میڈیکل سوشل ورکرز کا. میڈیکل سوشل ورکر ٹریننگ بھی دیتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, مختلف طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جس سے وہ میڈیکل کے شعبے میں اور جو دوسرے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو وہ اویئرنیس دیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی ٹیچ کرتے ہیں اور ساتھ پبلک کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں, پبلک کو بھی ٹیچ کرتے ہیں. میڈیکل سوشل ورک کلائنٹیل کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں کرونیکلی ال, جن کو بہت سیریس بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے ٹیوبرکلوسس کے کیسز ہوتے ہیں جس میں پھیپھڑوں کی ساری نالیاں جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہیں, سانس کے مسئلے ہوتے ہیں جیسے دمہ وغیرہ ہو گیا, ایسی بیماریاں. اس کے بعد ڈائبٹیز, شوگر کی بیماری, آپ لوگ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو کیور کرنا. تو یہ جو کرونیکلی ال ڈیزیزز ہوتی ہیں, کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں, بہت جو ہے نا سیریس بیماریاں ہوتی ہیں. دل کی بیماریاں ہوگی, کینسر ہو گیا, لیپروسی جزام جس کو کوڑ بھی کہا جاتا ہے, اس کے بعد ایڈز ہو گیا, ایسی جو ہے نا بیماریوں کو وہ کیور کرتے ہیں میڈیکل سوشل ورکرز. اس کے بعد جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوتے ہیں, یا بیچارے جو اندھے ہوتے ہیں یا بہرے ہوتے ہیں یا گونگے ہوتے ہیں, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا, ان کو جو ہے وہ کیور کرنا. اس کے علاوہ جو دوسرے ایبارشنز یا پریگننسی ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں وہ سارے ان ڈیزارڈرس کو جو ہے وہ ریموو آؤٹ کرنا. اور اس کے علاوہ یہ میٹیریل ہیلپ بھی کرتے ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے, تو ان کو جو ہے وہ فائنینشلی ان کو اسسٹ کرنا, دوسری ہر طرح کی جو ہے ان کو ہیلپ دینا, فری دوائیاں دینا, ان کے جو ہاسپٹل کے جو چارجز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مختلف جو کیسز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سالو آؤٹ کرنا, یہ کلائنٹیل ہوتے ہیں, یہ میجر کلائنٹس ہوتے ہیں میڈیکل سوشل ورک کے. اچھا, آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں میڈیکل سوشل ورک کے؟ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایسے پیشنٹس کو اور ان کی فیملیز کو جن کو بیماریوں کی وجہ سے یا پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے سماجی یا جذباتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ پیشنٹ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی جو میڈیکل سروسز ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے کسی بھی میڈیکل انسٹیٹیوشن میں یا کمیونٹی میں یا گھر میں رہ کے یا کسی ڈسپنسری میں یا ہاسپٹل میں, جہاں پہ بھی ہے وہ مکمل کوآپریٹ کرے میڈیکل کے ساتھ دوائیاں جو ہے وہ ٹائم پہ لے, بیسٹ یوز کرے ان کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کو ٹوٹلی ریہیبلیٹیٹ, یعنی کہ آپ لوگوں نے جیسے ہوگا دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی ڈرگس کا فار ایگزامپل پیشنٹ ہوتا ہے, وہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے, تو اس کو ٹوٹلی جو ہے نا دوبارہ سے ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرف لے کے آنے کے لیے جو ہے وہ میڈیکل سوشل ورک کا یہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, تاکہ وہ سوسائٹی میں دوبارہ سے یہ ری انٹیگریٹ کر سکے, دوبارہ سوسائٹی میں پہلے کی طرح موو کر سکے, پہلے کی طرح فنکشن کر سکیں. اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جو فیملیز ہوتی ہیں, جو کمیونٹیز ہوتی ہیں, ان کی صحت کے لیے, ان کی صحت کو پروموٹ کرنا, ان کی صحت کو انہینس کرنا, یہ بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے میڈیکل سوشل ورکر کا. اب نیچر کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو کہ کاؤنسلنگ سروسز دیتے ہیں, یعنی کہ یہ مشورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیس ورک کی صورت میں بھی, گروپ ورک کی صورت میں بھی, یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے نا 1 to 1 ایک جا کے لوگوں سے مل کے جو ہے وہاں پہ ان کو مشورے کرتے ہیں, یا کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کو ایز اے گروپ اکٹھے جو ہے نا وہ ان کو مشورے دینا, پیشنٹس کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی, تاکہ ان کی جو بیماریوں کی وجہ سے یا پریشانیوں کی وجہ سے جتنے بھی ایموشنل یا سوشل پرابلمس ارائز ہوئے وہ سالو ہو سکیں. ٹھیک ہے, دوسرا ہوتا ہے سائیکو سوشل اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پلان بنانا. میڈیکل سوشل ورک والے کرتے کیا ہے کہ ویلفیئر پلانس بناتے ہیں مختلف قسم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جو فیملیز ہوتی ہیں, اور تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک پورا ریہیبلیٹیشن پروگرام بناتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے, کیسے ان کو جو ہے وہ ریسورسز پرووائڈ دی جائیں گی, کیسے انہوں نے مختلف ریسورسز کو اسیس کرنا ہے, اگر وہ غریب ہیں تو کیسے ان لوگوں نے بینیفٹس حاصل کرنے ہیں, یعنی کہ پورا ایک ویلفیئر پلان جو ہے نا وہ ان لوگوں کے سامنے بنا کے یہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل اسسٹنس بھی دیتے ہیں. تو سب سے پہلے کیسے ہم نے کون سی سروسز؟ کاؤنسلنگ سروسز, دین سائیکو سوشل اسیسمنٹ, اس کے بعد فائنینشیل اسسٹنس اینڈ مٹیریل اسسٹنس, یعنی کہ میڈیکل کے جو بل ہوتے ہیں, جو دوائیوں کے جو بل ہوتے ہیں, اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو ادا کر دینا. اور ہماری سوسائٹی میں جو مختلف جو
ڈسیبل پرسن جو معذور ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک چیریٹیز دی جاتی ہیں, فنڈز دیے جاتے ہیں. مطلب کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو لوگوں سے چیریٹیز اکٹھا کر کے, چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے وہ ڈسیبل لوگوں کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپلائی کرنا پڑتا ہے تاکہ ان آرگنائزیشنز کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈسیبل لوگ رہتے ہیں. تو ان ڈسیبل کے لیے اپلیکیشنز جو ہے وہ فل کرنا, اور اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مختلف سیکیورٹی بینیفٹس دیتی ہے غریبوں کو, ڈسیبلس کو, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک ریفرل دینا, وہ ایک اس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کروانا, یہ سارا جو ہے وہ کام کرتے ہیں میڈیکل سوشل ورک والے. اس کے بعد یہ کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں, یعنی کہ جو دوسرے جو ہیلتھ میڈیکل کے شعبے سے, جو دوسرے ہیلتھ کے شعبے سے جو وابستہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کولیبوریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جو میڈیکل کے شعبے کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا, وہ ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اپنی, اور ان کا ایک یہی ان لوگوں کا گول ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے مختلف علاقوں میں جا کے تو وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو فری میڈیکل سروسز دینی ہے. اب ان لوگوں کو یہ تو نہیں نہ پتہ ہوتا کہ کس کس علاقے میں کہاں پہ ڈسیبل ہے, کہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو جا کے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو سروسز دینی ہے. تو یہ جو میڈیکل سوشل ورکر ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ڈسیبل لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ لوگ مشکل میں ہیں, وہاں پہ ان کو ایموشنل اور سوشل پرابلمس ہیں, ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ وہاں جائیں, وہاں کے ان کو ٹریٹمنٹ کریں, وہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. تو اس طرح سے وہ کولیبوریٹ کر کے ان ٹیمز کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ فلاں کمیونٹی میں جائیں. اس کے علاوہ یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں, جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, مختلف نرسز ہوتی ہیں, ہاسپٹل میں جتنا بھی میڈیکل کا اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے, ان سب کو اویئرنیس دیتے ہیں, ان سب سے بات چیت کرتے ہیں, ان سب کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی پیشنٹ ہے, جو بھی جس پیشنٹ کی جو بیماریاں ہیں, جو بھی پیشنٹ کی جو ڈسیبلٹیز ہیں, اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزنس ہو سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں, آپ لوگوں نے اس کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے, کیسے سالو آؤٹ کرنا ہے. تو یہ جو ساری وہ سوشل اور سائیکولوجیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو, نرسز کو, اور سوشل ورک کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل ٹاکس, یعنی کہ ایک اویئرنیس دینے کے لیے, پیشنٹس کو بھی اویئرنیس دینے کے لیے, اس کے بعد فیملیز کو اویئرنیس دینے کے لیے, پبلک کو ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے, اور پبلک کو ویلفیئر ریلیٹڈ ایشوز, یعنی کہ فلاح و بہبود سے کے ریلیٹڈ جو ایک مختلف مسئلے ہوتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے سے جو ہے وہ ڈیولپ ہونے سے روک دیتے ہیں, ایسے ایشوز کے بارے میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کو پروگرامز کے تھرو اور ٹاکس کے تھرو ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, یہ بھی ایک مین جو ہے وہ موٹیو ہوتا ہے میڈیکل سوشل ورک کا. تو آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو بھی اچھی طریقے سے کرنا ہے. یہاں یہ جو چیپٹر ہے نا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, میڈیکل سوشل ورک سے ریلیٹڈ آگے بھی چیپٹرز ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ چیپٹر جو ہے نا وہ اگلے چیپٹرز کی بیس ہے. وہ میں آپ لوگوں کو اگلے لیسن میں, اگلا جو لیسن آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہاں پہ, کہ اگر آپ لوگوں نے یہ والا لیسن کیا ہوگا نا, مختلف ٹاپک اگلے لیسنس میں آئیں گے کہ اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگا. آپ کو ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ کریں گے, آپ لوگ آسانی سے جو ہے نا اس کو اٹیمپٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی آپ لوگ کوئی پڑھتے ہیں نا, یہ جو جتنے بھی کیسز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں جب آپ لوگ ایک آبجیکٹیوز ریڈ کر لیتے ہیں نا کہ اس فلاں سوشل ورک کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے, اس کی نیچر کیسی ہوتی ہے, آبجیکٹیو اور نیچر جب آپ لوگ ریڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو آگے رولز وغیرہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوئی جو ہے نا اس میں مشکل نہیں ہوتی. سروسز وہ کس طرح کی پرووائڈ کریں گے, کیسے پرووائڈ کریں گے, وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوتی. باقی انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.